تو اسم کی ہم نے 5 علامات پڑھ لی جو آپ اپنے ذہن میں رکھیں گے اور ہوم ورک جو میں نے دیا وہ کریں گے۔ فعل کی علامات بھی آپ اپنے ذہن میں رکھیں کہ فعل کو پہچاننے کے لیے کیا نشانیاں ہیں۔ کچھ زیادہ نشانیاں ہیں لیکن ابھی آپ کو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آئے گا۔ جو واضح طور پر نشانیاں ہیں جو چیخ چیخ کر کہتی ہیں کہ میں فعل ہوں، وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں جو ہر لیمن بندہ بھی سمجھ سکتا ہے۔ فعل کی پہلی بڑی علامت ہے جس لفظ سے پہلے آپ کو لم نظر آئے وہ لفظ سمجھ لیں کہ فعل ہوگا۔ فعل سے پہلے کبھی بھی، اسم سے پہلے کبھی بھی لم نہیں آتا، ہمیشہ فعل سے پہلے آئے گا۔ سورہ اخلاص اٹھائیں، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد، نہ اس کی کوئی اولاد ہے نہ وہ کسی کی اولاد ہے۔ تو دیکھیں یہ جو لم آیا اس نے آپ کو بتا دیا کہ اس کے بعد والا جو کلمہ ہے وہ اسم فعل اور حرف میں سے فعل ہے، اسم پر کبھی بھی لم داخل نہیں ہو سکتا۔ دوسرا لفظ ہے ایسا کلمہ جس سے پہلے لما ہو، لما، لم نہیں لما، میم پہ تشدید لام پہ زبر، لما۔ تو اس لما کے بعد جو بھی لفظ ہوگا، کلمہ ہوگا، وہ 100% فعل ہے، اسم سے پہلے لما نہیں آتا۔ جیسے قرآن مجید میں ہے لما جاء موسیٰ، جب آئے موسیٰ، تو یہ جب کے معنی میں آتا ہے۔ جہاں بھی نظر آئے آپ سمجھ جائیں کہ اس کے بعد جو لفظ آ رہا ہے وہ فعل ہے، اسم نہیں ہے۔ تیسری نشانی فعل کو پہچاننے کی، وہ کلمہ، وہ لفظ جس سے پہلے آپ کو لن نظر آئے تو آپ سمجھ جائیں کہ اس لن کے بعد جو بھی قرآن کے اندر یا حدیث کے اندر عربی لفظ لکھا ہوا ہے وہ فعل ہوگا، اسم سے پہلے لن کا لفظ کبھی بھی نہیں آتا۔ جیسے قرآن مجید میں ہے لن ترانی، موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ اللہ مجھے اپنا دیدار کروا، تو اللہ نے جواباً ارشاد فرمایا لن ترانی، اے موسیٰ تو مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکے گا۔ اس کا معنی ہوتا ہے ہرگز نہیں ترا، تو دیکھ سکے گا نہیں مجھے۔ تو لن کے بعد جو بھی لفظ آ رہا ہے آپ سمجھ لیں کہ وہ فعل ہے، کیونکہ لن کبھی بھی اسم پر داخل نہیں ہوتا۔ چوتھا بار آپ کھولیں گے قرآن مجید کا تو آپ کو نظر آئے گا لن تنالوا البر، تم ہرگز بھلائی کو نہیں پہنچ سکو گے جب تک اس چیز کو خرچ نہ کرو جو تمہیں محبوب ہو۔ تو آپ دیکھیں یہاں پر تنالو کے پیچھے لن کا لفظ آ گیا، تو آپ سمجھ گئے تنالو جو ہے یہ فعل ہوگا کیونکہ اس سے پہلے لن آ رہا ہے اور لن کبھی بھی اسم پر داخل نہیں ہو سکتا۔ 3 علامتیں ہو گئی۔ چوتھی نشانی کیا ہے؟ جس لفظ سے پہلے قد کا لفظ ہو، قد۔ تو قرآن مجید میں، حدیث میں کہیں بھی آپ کو قد کا لفظ نظر آئے تو قد کے بعد جو بھی کلمہ یا لفظ ہوگا وہ فعل ہوگا، کیونکہ اسم سے پہلے کبھی بھی قد کا لفظ نہیں آتا۔ جیسے قرآن مجید میں ہے قد علیما۔ اسی طرح جب قبلے کو تبدیل کرنے کا موقع آیا تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قد نرا تقلب وجہک فی السماء، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ اے حبیب آپ کا بار بار آسمان کی طرف اٹھنا دیکھ رہا ہے۔ قد نرا، بے شک ہم دیکھ رہے ہیں۔ تو قد کے بعد یہ جو نرا آیا اور قد کے بعد یہ جو علیمہ آیا، آپ سمجھ لیں کہ کیونکہ قد کے بعد یہ نرا اور علیمہ آ رہا ہے یہ فعل ہوگا، اسم سے پہلے قد کا لفظ نہیں آتا۔ چوتھی علامت، ہر وہ عربی کا جملہ، ہر وہ عربی کا لفظ جس سے پہلے سوفا آ رہا ہو، سوفا، تو آپ سمجھ جائیں کہ سوفا کے بعد جو بھی عربی کا لفظ آ رہا ہے وہ فعل ہوگا، کیونکہ اسم سے پہلے سوفا کبھی بھی نہیں آتا۔ جیسے آپ نے قرآن مجید میں پڑھا ہوگا سوف تعلمون، سوفا کا مطلب ہوتا ہے جلد، ان قریب، نیئرسٹ جو فیوچر ہوتا ہے نا اس کے لیے سوفا کا لفظ آتا ہے۔ تو ابھی ان کے میننگ کیسے نکلیں گے، کیسے یہ لفظ بنا، کیسے ہم نے پہچان لیا، یہ ابھی آپ نے ہیڈ ایک اپنے ذہن میں نہیں پالنا۔ جو چیزیں ابھی آپ کو نہیں بتائی جا رہی ان کے بارے میں آپ نے نہیں سوچنا، اگر آپ ان کے بارے میں سوچیں گے تو جو بتائی جا رہی ہیں وہ بھی ذہن سے نکل جائیں گی۔ ابھی صرف ان پہ فوکس کریں جو آپ کو سمجھایا جا رہا ہے۔ یہ 5 علامات ہیں جو آپ اپنے ذہن میں رکھنی ہیں، جو فعل سے پہلے آئیں گی اور آپ نے فوراً ٹھک کر کے فیصلہ کر لینا یہ فعل ہے۔ تو یہ 5 علامات ہیں، پہلے لم کا لفظ آ جائے، کلمے سے پہلے لما کا لفظ آ جائے، کلمے سے پہلے لن کا لفظ آ جائے، کلمے سے پہلے قد آ جائے، کلمے سے پہلے سوفا آ جائے،
یہ سارے وہ الفاظ ہیں جو فعل سے پہلے آتے ہیں، اسم سے پہلے نہیں آتے۔ اب اس میں آپ کا ہوم ورک یہ ہے کہ آپ نے قرآن مجید میں ایسی آیتیں ڈھونڈنی ہے جس میں لم ہو، اور ایسی 5 مثالیں مجھے لا کر بتانی ہے۔ کمنٹس میں بتائیں، لمہ والے آپ نے 5 آیتیں مجھے ڈھونڈ کے بتانی ہے۔ جتنی میں نے 2 آیتیں آپ کو لن کی بتا دیں، اور بے شمار جگہوں پر لن اللہ تعالیٰ نے استعمال فرمایا ہے، تو لن ڈھونڈنا ہے قرآن مجید میں، اور اس کی جتنی بھی آیتیں آپ کو ملتی ہیں کم از کم 5 آپ نے ڈھونڈ کے بتانی ہے، قد کی اور سوفا کی۔ تو دیکھیں، انگلش اگر آپ دنیاوی پڑھائی کے لیے یا دنیاوی مال و متاع کے لیے سیکھتے ہیں وہ ٹھیک ہے، جائز ہے، لیکن اس میں ثواب نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ عربی زبان کو قرآن سیکھنے کے لیے سمجھتے ہیں، حدیث سیکھنے کے لیے سمجھتے ہیں، تو عربی زبان کو سیکھنا بھی ایک ایک پل جو آپ اس میں گزار رہے ہیں وہ بہترین ثواب ہے، اور اس کی بیس پہ اگر آپ آگے کوئی دین کا بڑا کام کرتے ہیں تو یہ بہت بڑا ثواب جاریہ ہے آپ کے لیے بھی اور ہمارے لیے بھی۔ تو ذوق و شوق کے ساتھ سیکھیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس میں برکت ڈالے گا۔ یہ 2 علامات ہو گئیں اسم اور فعل کی، اس کے علاوہ بھی کچھ ہیں جو ہم ابھی ڈسکس نہیں کر رہے، آپ کے لیے مشکل ہوگا۔ اور حرف کی علامات کیا ہیں؟ جس کلمے کے اندر نہ اسم کی کوئی علامت ہو نہ فعل کی کوئی علامت ہو وہ حرف ہوگا۔ حرف کی اپنی کوئی علامت نہیں ہے، جو لفظ اسم کی علامات سے خالی ہو، فعل کی علامات سے خالی ہو، وہ حرف ہوگا، اور وہ ہم آگے جا کے ڈیٹیل میں پڑھیں گے، آپ کو سب پتہ چل جائے گا حرف کتنے ہوتے ہیں، ان کا کیا استعمال ہے۔ تو یہ آپ اپنے ذہن میں رکھیں، انشاءاللہ پھر اگلی کلاس میں مزید اس کو ڈسکس کریں گے۔ آج ہم ذرا مرکب کو دیکھتے ہیں کہ مرکب کیا ہوتا ہے۔ مرکب آپ کو میں نے بتایا 2 یا 2 سے زیادہ کلمات سے مل کر جو لفظ بنتا ہے اس کو مرکب کہتے ہیں۔ تو رب کا جو لفظ ہے، رب تنہا، یہ مفرد ہے، لیکن میں رب العالمین کر دوں تو یہ دیکھیں یہ 2 کلمات سے مل کر بننے والا لفظ ہے۔ رب نمبر 1 کلمہ، العالمین نمبر 2 کلمہ۔ تو رب مفرد نمبر 1، العالمین مفرد نمبر 2، ان دونوں مفردوں کو ملا کے میں نے مرکب بنا لیا۔ تو مرکب معلوم ہوا 2 یا 2 سے زیادہ کلمات کے مجموعے کو ہم مرکب کہتے ہیں۔ اب اس مرکب کی پھر 2 اقسام ہوتی ہیں، ایک مرکب مفید کہلاتا ہے، دوسرا مرکب غیر مفید کہلاتا ہے۔ مرکب مفید کیا ہوتا ہے؟ وہ مرکب جو فائدہ دینے والا ہے۔ مفید ہم کہتے ہیں نا یہ چیز بڑی مفید ہے، مطلب فائدے مند چیز ہے۔ تو لفظی ترجمہ کروں، وہ مرکب جو فائدہ دینے والا ہے۔ کس چیز کا فائدہ؟ یا تو اس کو سننے کے بعد آپ کو خبر کا فائدہ ملے، معلومات ملے، یا طلب پتہ چلے، کوئی چیز مانگ رہا ہے اس کی طلب پتہ چل جائے۔ تو ہر وہ جملہ جس کو سننے کے بعد آپ کو خبر یا معلومات پتہ چلے یا آپ کو کوئی طلب پتہ چلے تو اس جملے کو کہتے ہیں مرکب مفید۔ اور یہ مکمل جملہ ہوتا ہے، ادھورا جملہ نہیں ہوتا۔ یعنی اس کو سننے کے بعد آپ فل اسٹاپ لگاتے ہیں، آپ کوما نہیں لگاتے، اور اس کو بولنے کے بعد سامنے والا یہ نہیں کہتا مزید کچھ بولو مجھے بات سمجھ میں نہیں آئی، ایسا جملہ نہیں ہوتا۔ جیسے میں کہوں زید عالم ہے، اب یہ بول کے میں خاموش ہو جاؤں، تو یہ زید عالم ہے کا جملہ جب آپ نے سنا تو آپ کو ایک خبر پتہ چلی، اور دوسرا یہ مکمل جملہ ہے زید عالم ہے کے بعد آپ کو اس جملے کو سمجھنے کے لیے اور کچھ ہی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کہیں گے زید عالم ہے، آپ نے ایسا مکمل جملہ بولا ہے کہ مجھے مکمل بات سمجھ میں آ گئی، اب کوئی تشنگی نہیں ہے۔ زید عالم عربی کا جملہ ہے، زید عالم کا مطلب ہے زید عالم ہے۔ اس عربی کے جملے کو سب سے پہلے دیکھیں، یہ مرکب ہے یا مفرد ہے؟ مرکب ہے، کیونکہ ایک مفرد دو مفردوں سے مل کر بنا ہے، مرکب ہے۔ اور اس کا ترجمہ ہے زید عالم ہے۔ جیسے ہی آپ نے یہ سنا آپ نے کہا مکمل جملہ ہے، اس میں کوئی ادھورا پن نہیں ہے، مجھے بات سمجھ میں آ گئی، تو یہ کہلائے گا مرکب مفید۔ دوسری مثال دیکھیں، ضرب زید، اس کا ترجمہ ہے مارا زید نے۔ آپ کو کلیئر ہو گیا کیا بات ہو رہی ہے، مکمل بات سمجھ میں آ گئی، خبر معلوم ہو گئی آپ کو، کوئی ادھورا جملہ یہ نہیں ہے۔ تو یہ بھی مرکب مفید ہوا، اور مرکب کیوں ہے؟ 2 سے مل کر بنا ہے، اور مفید کیوں ہے؟ کیونکہ خبر یا طلب پتہ چل رہی ہے، مکمل جملہ ہے، ادھورا جملہ نہیں ہے۔ اور زید عالم بھی مکمل جملہ ہے، آپ کو خبر یا طلب پتہ چل رہی ہے۔ اسی طرح میں کسی کو حکم دوں پانی پلاؤ، تو اب پانی پلاؤ والا جو میں نے جملہ بولا مرکب جملہ ہے، اور اس میں مجھے خبر نہیں پتہ چل رہی، مجھے طلب پتہ چل رہی ہے، سامنے والا آرڈر دے رہا ہے،
تو آرڈر دینے والا جملہ ہو یا خبر والا جملہ ہو، دونوں ایسے جملے ہیں جس کو سننے کے بعد آپ کو مکمل فیل ہوتا ہے کہ بات پوری ہو گئی ہے۔ اس مرکب کو کہتے ہیں مرکب مفید، اور اس کے دوسرے نام بھی ہیں۔ اس مرکب مفید کو جملہ بھی کہتے ہیں، نمبر ون۔ اسی مرکب مفید کو کلام بھی کہتے ہیں، دوسرا نام۔ اسی مرکب مفید کو مرکب تام بھی کہتے ہیں۔ تام مطلب ہوتا ہے کمپلیٹ، مکمل۔ تو اسی مرکب مفید کو مرکب تام بھی بولیں گے۔ بہت ساری جگہوں پہ آپ کو یہ لفظ نظر آئے گا، یہ مرکب تام ہے، تو کنفیوز نہیں ہوئیے گا، یہ مرکب مفید کی بات ہو رہی ہے۔ بہت ساری جگہوں پہ لکھا ہوگا یہ کلام ہے، آپ سمجھ جائیے گا یہ مرکب مفید کی بات ہو رہی ہے۔ بہت ساری جگہوں پہ جملہ لکھا ہوگا، یہ مرکب مفید کا دوسرا نام ہے۔ یہ ہے مفید۔ دوسرا ہے مرکب غیر مفید۔ عربی کے وہ جملے یا وہ مرکب الفاظ کہ جن کو سننے کے بعد آپ کو ادھورا پن فیل ہو، ایسا لگے کہ یہ مکمل جملہ نہیں ہے، ادھورا جملہ ہے، وہ مرکب غیر مفید کہلاتے ہیں، یہ فائدہ نہیں دیتے۔ ان میں آپ کو سننے کے بعد مزید لفظوں کی ضرورت پڑتی ہے کہ مزید کچھ بولو تو سمجھ میں آئے۔ جیسے میں مثال دوں، غلام زیدن، اس کا مطلب ہے زید کا غلام۔ تو اگر میں کہوں زید کا غلام اور میں چپ ہو جاؤں تو آپ کہیں گے کیا مطلب، کیا کہنا چاہ رہے ہو، آگے کچھ بولو۔ زید کا غلام اچھا ہے، برا ہے، چور ہے، نمازی ہے، بتاؤ کیا کہنا چاہ رہے ہو۔ تو یہ غلام زیدن ہے تو مرکب ایک لفظ، اور زید دو لفظ ہے مرکب، لیکن جیسے زید عالم ہے کو سن کے مرکب مفید والی فیلنگ آ رہی تھی، زید کا غلام سن کے مرکب مفید کی فیلنگ نہیں آ رہی، بلکہ ادھورا جملہ لگ رہا ہے۔ دوسری مثال دیکھیں، قلم زیدن، زید کی قلم، ادھورا جملہ ہے۔ میں بولوں نا زید کی گاڑی، بس یہ بول کے ختم ہو جاؤں تو آپ کہیں گے کیا کہنا چاہ رہے ہو۔ میں کہوں یہ زید کی گاڑی ہے، اب آپ کہیں گے پوری بات اب سمجھ میں آئی۔ یا زید کی گاڑی، میں خاموش ہو جاؤں، آپ کہیں گے کیا کہنا چاہ رہا ہوں۔ میں کہوں زید کی گاڑی چوری ہو گئی، اب مرکب مفید ہے۔ تو ایسے بہت سارے جملے ہوتے ہیں جو ادھورے ہوتے ہیں لیکن ہوتے مرکب ہیں، ان سارے جملوں کو ہم کہتے ہیں مرکب غیر مفید، کہ یہ مکمل معلومات یا طلب کا فائدہ نہیں دیتے، ادھورے جملے ہیں۔ تیسری مثال اس میں دیکھیں، کتاب ابراہیم، ابراہیم کی کتاب، بس آگے کچھ بھی میں نے نہیں کہا، تو آپ کہیں گے کیا کہنا چاہ رہے ہو بتاؤ۔ میں کہوں ھذا کتاب ابراہیم، یہ ابراہیم کی کتاب ہے، اب آپ کو مکمل جملہ سمجھ میں آ گیا کہ یہ کتاب کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ ابراہیم کی کتاب ہے۔ تو یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے مرکب مفید کیا ہے اور مرکب غیر مفید کیا ہے۔ اس مرکب مفید کی دو اقسام ہیں، جملہ خبریہ اور جملہ انشائیہ۔ ایک چیز ہم نے پہلے پڑھ لی کہ یہ مکمل جملہ ہوتا ہے، ادھوری بات نہیں ہوتی۔ اب یہ جو مکمل جملہ ہے، اسی جملے کی دو اقسام ہیں، جملہ خبریہ اور جملہ انشائیہ۔ ہم جب بھی بات کرتے ہیں کسی بھی زبان کے اندر تو ہم مختلف جملے بول رہے ہوتے ہیں۔ تو عربی زبان میں جتنے بھی جملے ہیں ان کی براڈ ٹرم میں اگر ٹائپس بنائی جائیں تو جملہ خبریہ اور جملہ انشائیہ بنیں گی، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ آپ جو بھی بات کر رہے ہوں گے یا وہ جملہ خبریہ ہوگا یا وہ جملہ انشائیہ ہوگا۔ جملہ خبریہ کیا ہے؟ ہر وہ جملہ جس کو سننے کے بعد آپ کہنے والے کو سچا یا جھوٹا کہہ سکیں، یہ جملہ خبریہ ہے۔ یعنی اس میں کوئی نہ کوئی معلومات آپ کو دی جا رہی ہو، کوئی خبر دی جا رہی ہو جس کو سننے کے بعد آپ یہ بول سکے تم سچ بول رہے ہو یا تم جھوٹ بول رہے ہو۔ اور اس کے علاوہ جتنے بھی جملے ہیں ان کو جملہ انشائیہ کہا جاتا ہے۔ اب جیسے جملہ خبریہ کی میں مثال دوں، زید عالم ہے، جملہ خبریہ میں آئے گا، آپ میرا جملہ سننے کے بعد کہہ سکتے ہیں تم جھوٹ بول رہے ہو یا تم سچ بول رہے ہو۔ تو ہر وہ جملہ جس کے جواب میں آپ کہہ سکتے ہیں تم سچے ہو یا تم جھوٹے ہو، وہ والا جملہ جملہ خبریہ ہوگا۔ اس میں کوئی نہ کوئی معلومات، کوئی فیکٹس بتائے جا رہے ہوں جس کو آپ یس بول سکتے ہو یا ڈینائی کر سکتے ہو۔ اور اس کے علاوہ جتنے بھی جملے ہیں جس میں معلومات نہیں ہے، کوئی اور بات ہو رہی ہے، وہ جملہ انشائیہ۔ جیسے میں کہوں مجھے پانی پلاؤ، اب یہ خبریہ نہیں ہے، معلومات نہیں ہے، آپ امر کر رہے ہیں، حکم دے رہے ہیں، تو حکم والے جتنے بھی جملے ہیں وہ جملہ انشائیہ میں چلے جائیں گے۔ اسی طرح نہی ایک ہوتا ہے جملہ، تم مت پیو، سگریٹ مت پیو۔ اب دیکھیں یہاں پر خبر نہیں دی جا رہی بلکہ سامنے والے کو کسی کام کے نہ کرنے کا آرڈر دیا جا رہا ہے، جس کو عربی میں ہم کہتے ہیں نہی۔
کام کرنے کا آرڈر ہو تو ہم کہتے ہیں امر، قرآن پڑھو امر، سگریٹ نہیں پیو یہ نہی ہے. یہ سارا جملہ انشائیہ میں چلا جائے گا. اور تیسری اگر میں مثال دوں، اس کی بہت ساری مثالیں، ابھی فی الحال ہم 3 پڑھتے ہیں. استفہام، جتنے بھی سوالیہ جملے ہیں وہ جملہ خبریہ میں نہیں آئیں گے، اس کے ذریعے آپ کوئی معلومات نہیں دے رہے بلکہ آپ سوال پوچھ رہے ہیں، وہ جملہ انشائیہ میں آ جائیں گے. میں پوچھوں زید آ گیا ہے، تو آپ اس کے جواب میں یہ نہیں بول سکتے آپ جھوٹ بول رہے ہو، سینس نہیں بنتا. میں کہوں پانی پی لو اور سامنے والا کہے آپ جھوٹ بول رہے ہو، سینس ہی نہیں بنتا. بھائی خبر تھوڑی دے رہا ہوں کہ آپ بولو جھوٹ بول رہے ہو یا نہیں بول رہے ہو. نہیں، تو امر کا صیغہ ہو، نہی کا صیغہ ہو، استفہام کا صیغہ ہو، اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں یا اللہ مجھے جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما، یہ خبریہ جملہ نہیں ہے، یہ انشائیہ جملہ ہے. تو جن جملوں کے جواب میں آپ لائر یا سچا یا جھوٹا کہہ سکتے ہیں وہ جملہ خبریہ، اور جن جملوں کے جواب میں آپ سچا جھوٹا نہیں کہہ سکتے، کوئی معلومات نہیں ہے، وہ جملہ انشائیہ کہلاتے ہیں. عربی زبان ان 2 جملوں پر منحصر ہے، تیسری کوئی جملہ عربی میں نہیں ہے. یہ جو جملہ خبریہ ہے اس کی پھر 2 اقسام بنتی ہیں، جملہ اسمیہ خبریہ اور جملہ فعلیہ خبریہ. اب یہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے. کوئی بھی جملہ خبریہ ہوگا یا وہ اسمیہ خبریہ کے ذریعے انفارمیشن دی جا رہی ہوگی یا فعلیہ خبریہ کے ذریعے انفارمیشن دی جا رہی ہوگی. انفارمیشن دینے کا سورس ان دونوں کے علاوہ اور کوئی بھی نہیں ہے. فعلیہ خبریہ کے ذریعے آپ جملہ بنائیں گے یا جملہ اسمیہ خبریہ بنائیں گے. تو عربی زبان ان 2 جملوں پر بہت زیادہ منحصر ہے. جس نے جملہ اسمیہ خبریہ کو گہرائی میں سمجھ لیا، جس نے جملہ فعلیہ خبریہ کو گہرائی میں سمجھ لیا، اس نے مور دین 50% عربک گرامر پڑھ لی بڑی آسانی سے، کوئی اس کو ٹینشن نہیں ہوگی. جس کا اسمیہ خبریہ کمزور ہے، جس کا فعلیہ خبریہ کمزور ہے، وہ عربی زبان کے سیکھنے میں کمزوری محسوس کرے گا. تو یہ انتہائی امپورٹنٹ 2 جملے ہیں جن کو ہم نے گہرائی میں سمجھنا ہے. ابھی میں مختصر سے ڈیفینیشن دے دیتا ہوں، باقی ڈیٹیل میں ہم اس کو اگلی کلاس میں پڑھیں گے. جملہ اسمیہ خبریہ آپ کو واضح طور پر لفظ سے ہی سمجھ میں آ رہا ہے کہ خبریہ جملہ ہوگا، اس میں کوئی معلومات ہوگی، اور وہ اسم والا جملہ ہوگا. ہم نے پہلے پڑھ لیا کہ عربی کے جو انگریڈینٹس ہیں وہ یا اسم ہے یا فعل ہے یا حرف ہے. حرف کچھ بھی نہیں ہوتا، انڈیپینڈنٹ نہیں ہوتا. حرف تو دوسروں کے ساتھ مل کر پھر کچھ معنی دیتا ہے. اسم اور فعل انڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں اپنا معنی ظاہر کرنے میں. اب دیکھیں انہی کی بنیاد پر یہ 2 جملے ہیں. اگر کوئی ایسا خبریہ جملہ ہے جس کی بنیاد اسم ہے، اسم کی بیس پہ وہ جملہ بنایا گیا ہے، اس جملے کو کہیں گے اسمیہ خبریہ. اور اگر کوئی ایسا جملہ ہے جس میں بنیاد فعل کو بنایا گیا ہے، فعل کے ذریعے اس جملے کا آغاز کیا گیا ہے، اس خبریہ جملے کو ہم کہیں گے فعلیہ خبریہ. مثال میں دوں، زید عالم. ہم دوسری کلاس میں پڑھ چکے ہیں جس لفظ کے اوپر تنوین آئے گی وہ اسم ہوگا. تو زیدن آپ کو پتا ہے اسم ہے، عالمن پہ بھی تنوین آ رہی ہے، عالمن بھی کیا ہے؟ اسم ہے. یہ ایک ایسا جملہ ہے جو اسم سے شروع ہو رہا ہے، جس کی بنیاد اسم ہے، اور اس کا ترجمہ ہے زید عالم ہے. ایک جملہ بھی ہے مکمل اور خبریہ بھی ہے، معلومات بھی مل رہی ہے، بالکل مکمل، ادھورا جملہ نہیں ہے، اور اس میں بنیاد بنایا جا رہا ہے اسم کو. تو اس جملے کو ہم کہیں گے جملہ اسمیہ خبریہ، کہ اس میں معلومات دی جا رہی ہے اسم کی مدد سے. اور کبھی کبھی معلومات دی جاتی ہے فعل کی مدد لے کے. جیسے میں کہوں ضرب زیدن، آپ کو پتا ہے فعل کے اندر زمانہ آتا ہے. ضربہ کا مطلب مارا، ماضی میں، زیدن زید نے، تو مرکب بھی ہے اور خبر بھی دے رہا ہے، مارنے کی خبر دے رہا ہے، اور ماضی کے زمانے کے ساتھ یہ خبر آ رہی ہے، یہ فعل کو بنیاد بنا کے خبر دی جا رہی ہے. تو زیدن عالم جو جملہ ہے وہ جملہ اسمیہ خبریہ ہے، کیونکہ اسم کو بنیاد بنایا جا رہا ہے. ضرب زیدن فعلیہ خبریہ ہے، کیونکہ فعل زمانے کو بنیاد بنا کے جملہ بولا جا رہا ہے، یہ فعلیہ خبریہ ہے. دوسری مثال میں دوں، اکل عمر، کھایا عمر نے، شرب زیدن، زید نے پیا. اب کھانا بھی ماضی میں، پینا بھی ماضی میں، زمانہ آ گیا، فعل آ گیا.
تو جو جملہ فعل کی بیس پہ بنایا جائے اور بولا جائے وہ فعلیہ خبریہ، جو اسم کی بنیاد پر بات آگے بتائی جائے اور مکمل بات ہو وہ جملہ اسمیہ خبریہ۔ اب ان کے انگریڈینٹس کیا ہیں، کیسے یہ جملہ بنتا ہے، وہ انشاءاللہ ہم اگلی کلاس میں پڑھیں گے۔ ابھی تک آپ اپنے ذہن میں یہ پورا خاکہ ذہن میں رکھیں۔ لفظ مستعمل کی دو اقسام، مفرد اور مرکب، پھر مرکب کی دو اقسام، مرکب مفید اور مرکب غیر مفید، پھر مرکب مفید کی دو اقسام، جملہ خبریہ اور جملہ انشائیہ۔ یہ اپنے ذہن میں رکھیں، انشاءاللہ اگلی کلاس میں ہم مزید اس کو کرتے ہیں۔